آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج 11 اگست 2021 ہے۔ 11 اگست کا دن 14 اگست میں صرف 3 دن ہے یوم پاکستان کے طور پہ منایا، مطلب یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور مگر 11 اگست کو ایک تقریر جو تھی قائد اعظم کی، جو انہوں نے کی تھی کہ جی پاکستان میں ہر مائنورٹی جو ہے، سب مائنورٹیز کے، یہ ملک جو ہے یہ مسلمان بنائیں گے مگر یہ ہندوستان کی سب ریلیجس مائنورٹیز کے لیے ہوگا۔ مگر پاکستان کہیں الٹی طرف ہی جا چکا ہے، اور قائد اعظم کی انٹینشنز جیسے کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ تو بالکل بھی اس طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیں گے۔ اور پاکستان میں جو مائنورٹیز کا حال ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کبھی چرچ جلتے ہیں، کبھی مندر جلتے ہیں، کبھی لوگ جلتے ہیں، کبھی بلاسفمی کے الزام لگتے ہیں۔ 13 سال کے برکت مسیح پہ اور اب 8 سال کے ایک ہندو بچے کے اوپر بھی بلاسفمی کا الزام لگا دیا گیا۔ تو پاکستان میں مائنورٹیز کے حقوق یا ان کے رائٹس کتنے ہیں، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کی حالت، ریلیجس مائنورٹیز کی بہت خراب ہے، اور وہ ایک خوف کے سائے میں زندہ ہیں۔ چاہے بات ہو فورس کنورژنس کی، جہاں پہ ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا کے ان کے باپ سے بھی زیادہ عمر کے آدمیوں سے ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ لڑکیاں ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوتی جن کی 50 سال کے آدمیوں سے، 40 سال کے آدمیوں سے شادیاں کرا دی جاتی ہیں۔ کبھی کرسچن نرسز کے اوپر الزام لگنے لگتے ہیں کہ جی انہوں نے قرآن کو کیا کیا، قرآن کی بے حرمتی کی ہے کوئی۔ کبھی لگ جاتا ہے کہ جی یہ کوئی پوسٹر لگا تھا، آیت لکھی ہوئی تھی کاغذ پہ، کوئی دیوار پہ لگائی گئی تھی، وہ نیچے پھینک دیا۔ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ ہر وقت پاکستان کی ریلیجس مائنورٹیز کے سروں پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے جو کہ کسی صورت بھی اترتی ہوئی مجھے تو ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہی، بلکہ حالات زیادہ برے ہو گئے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے جب سے تحریک لبیک مین سٹریم ہوئی ہے، تب سے یہ بلاسفمی ایلیگیشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو حال ہی میں ایک 8 سالہ بچہ جو کہ مدرسے میں پانی پینے گیا تھا، اس کے اوپر کیا کیا گیا، بلاسفمی کا الزام لگا دیا گیا۔ اور اس پہ بلاسفمی کا جب الزام لگا تو کیا ہوا ہے، کیسے الزام لگا اس پہ؟ وہ پانی پینے گیا تھا، مولوی نے اسے جھڑکا کہ تو ادھر کیا کرنے آتا ہے۔ اس بچے کا پیشاب نکل گیا۔ جب اس کا پیشاب نکل گیا تو انہوں نے کہا جی یہ اس نے مدرسے کی لائبریری میں پیشاب کر دیا، یہاں پہ تو قرآن پڑھا ہے، یہاں پہ تو مقدس کتابیں پڑھی ہیں۔ اور 8 سال کے بچے کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا۔ پہلے اس بچے پہ پرچہ ہوا اور پولیس والوں نے بھی پرچہ نہیں کاٹا، تو کیا ہوا اس کے بعد یہ مولوی لوگ سارے پہنچ گئے، انہوں نے جا کے ہندو مندر جلا دیا اس علاقے میں، مار مار کے رنگیار کے خان کے علاقے میں ہندوؤں کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا۔ اور آخر کیا ہوا، پھر پولیس والوں کو اس 8 سالہ بچہ، پہلے اس کے خلاف مقدمہ کیا مگر اس کی ضمانت قبول ہو گئی، اور بعد میں وہ ضمانت منسوخ کر کے 8 سالہ بچے کو اس وقت کہاں رکھا ہوا ہے، جیل کے اندر۔ تو یہ حالات ہیں کہ حالات کتنے برے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بس اندازہ کرنا جو ہے نا، وہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستانی مائنورٹیز کے لیے، ریلیجس مائنورٹیز کے لیے۔ دن بدن حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا دور جو ہے وہ ضیاء الحق کا ایک دوسرا دور ثابت ہو رہا ہے۔ نصاب میں اسکولوں کے اندر اس میں اسلام کا بڑھ چڑھ کے پہلی سے لے کے 12ویں تک انہوں نے قرآن پڑھنا جو ہے وہ کیا کر دیا، انہوں نے اس کے اوپر وہ لازمی کر دیا، اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شدت پسندی کم ہونے کی طرف ہمیں کسی بھی صورت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو چیزیں کہاں جائیں گی، باتیں کہاں پہنچیں گی، ہمیں نہیں پتا۔ پاکستان ایک جہنم بن چکا ہے کسی بھی قسم کے ایسے شخص کے لیے جو کہ اسلام کے ساتھ اپنی ایلیجنس نہیں رکھتا، چاہے وہ کوئی ایسا مسلمان ہی کیوں نہ ہو جو کہ اپنے آپ کو لبرل سیکولر کہلوانا پسند کرتا ہو۔ پاکستان اس کے لیے بھی آج کوئی آسان جگہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہر جگہ پہ نماز کی پابندی، ہر چیز میں، چاہے ٹی وی اسٹیشنز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ٹی وی ایکٹرز اور ایکٹریسز اور شوبز کے لوگوں کو بھی ہر وقت ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ کہنا جو ہے وہ لازمی ہو گیا۔ اور
چیزیں ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور اس کا اینڈ کہاں ہوگا وی ڈونٹ نو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. مگر مشکلات کب ختم ہوں گی یہ ہمیں نہیں پتا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ مین جو سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اندر وہ اسلام ہے. چاہے اسلام بلاسفمی لا کے طور پہ لوگوں کو سپریس کر رہا ہو، یا قصاص اور دیت کا قانون ہو جو کہ پاکستان میں قتل کر کے بھی لوگ زندہ بچ کے بھاگ جاتے ہیں، قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، غریب کو دبایا جاتا ہے، پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، پیسے دے کے قتل کا ہر قتل کی قیمت ہے. غریب کو قتل کرو تو 2 لاکھ میں جان چھٹ جائے گی، تھوڑے متوسط طبقے کے شخص کو قتل کرو تو 10 لاکھ میں چھٹ جائے گی، امیر کو قتل کرو تو شاید کروڑوں دینے پڑے. ٹھیک ہے، اگر غریب کسی کو قتل کر دے تو بیٹی دینی پڑے گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو اسٹیٹ بیچ میں کیا نہیں بنتی، بیچ میں جو ہے نا وہ کمپلین، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسے پروسیکیوٹ نہیں کرتی. جب تک کمپلین نہیں آتی تب تک اسٹیٹ کچھ نہیں کرتی. تو سب کچھ ایک ایک ہجان کی طرف جا رہا ہے، اور بڑھتی ہوئی چیزیں جو ہیں، شدت پسندی، جو مشکلات ہیں عام انسان کی، وہ ان میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اکانومی کا بہت برا حال ہے. افغانستان میں جنگ ناچ رہی ہے، پاکستان میں کرونا ناچ رہا ہے، اور اکانومی کا برا حال کسی طرف سے بھی کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. مگر گورنمنٹ کے کرتا دھرتا جو ہے وہ ہر وقت سب اچھے کی رپورٹ دینے کے چکر میں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، کس پوائنٹ پہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یا کس پوائنٹ پہ ٹھیک نہیں ہوں گی. مجھے تو یہی لگتا کہ صورتحال جو ہے ابھی مزید خراب ہوگی. اگر افغانستان میں طالبان بہت طاقت پکڑتے ہیں تو پاکستان پہ کچھ نہ کچھ افیکٹ ضرور ہوگا، دہشت گردی کی ایک لہر آئے گی. اس وقت افغان حکومت جو پاکستان میں بیٹھی ہے وہ بھی افغانستان میں بیٹھی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی حالات ٹھیک نہیں کر رہی ہے. ایک طرف سے افغانستان میں طالبان چڑھے جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جی سینکشن پاکستان، کیونکہ وہ یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری، جیسے کہ جو طالبان ہیں وہ افغانی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہیں جو آگے چڑھ گئے ہیں ادھر. تو اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان دونوں طرف سے ہار رہا ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان اگر طالبان کو کہتا ہے کہ آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھیں تو طالبان اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ تو پہلے ہی جیت رہے ہیں، اور دوسری طرف سے افغان گورنمنٹ جو ہے اس نے شہید بننے کا ارادہ کر لیا پکا کہ ہم تو جی اب شہید بنیں گے کہ طالبان نے ہمیں کر لیا قبضہ. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے افغانوں کو اپنے ملک سے خود ہی محبت نہیں ہے کہ بھائی لڑو، دیکھو اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کرو آپ نے کیسے لڑنا ہے. اور بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں 20 سال امریکہ بیٹھا رہا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے نہ اپنی فوج کو پراپرلی ٹرین کیا، فوجی بھاگ رہے ہیں چھوڑ کے. بھائی کیوں بھرتی ہوئے تھے فوج میں؟ مطلب ویسے تو کہیں گے ہم بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے یہ ہیں، تو بھائی پھر طالبان کے ساتھ کیوں نہیں ہے آپ لڑ رہے؟ لڑنا چاہیے نا آپ کو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ادھر فوج بھیج دے یا انڈیا بھیج دے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی. تو جب لڑیں گے جنگ تو پھر جب لڑو گے ان سے تو تبھی کچھ ہوگا نا. جب آپ لڑ ہی نہیں رہے، آپ مورچہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پھر پاکستان کو الزام دو یا امریکہ کا دو، کسی کو بھی دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے تو ایسے لگتا کہ افغانوں میں بہت زیادہ لیک آف پیٹریوٹزم ہے. پیٹریوٹزم ایک لفظ کہنا غلط ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ خود ہی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے اپنے ملک میں ہونے والے کاموں کا. تو اس کا ایفیکٹ پاکستان میں بھی ہوگا میرے خیال میں. جیسے ہی پاکستان میں جیسے ہی افغانستان میں طالبان پوری پاور میں آئیں گے، اس کے ساتھ ہی کام شروع ہو جائے گا. اور کیا ہوگا جی کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، سوئسائڈ اٹیکس اور سب کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ حالات کدھر جائیں گے، اس کا پورے ریجن کے اوپر کیا اثر ہوگا مجھے نہیں پتا، بٹ اثر برا ضرور ہوگا. دیٹ از بٹ آئی نو.